حضرت مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف، یہ فضلاء صحابہ میں سے تھے، فقراء و مہاجرین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ بچپن میں اپنے والدین کے بہت ہی لاڈلے بیٹے تھے، بڑے ناز نخروں سے پلے، اور ان کی جو والدہ تھیں وہ بہتر سے بہتر جوڑا، ایک صبح پہناتی ایک شام پہناتی، خوشبو سے معطر رکھتی، اچھی غذا اور اعلیٰ کھانے دیتی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابتدائی زمانے میں حضرت دار ارقم کے گھر میں آپ بیٹھا کرتے تھے، تو دار ارقم کے گھر ہی حضرت مصعب بن عمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب ماں باپ کو پتہ نہیں ہے، دیگر احباب کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ ابتدا میں اپنے ایمان کو اور اسلام کو چھپائے رکھا والدین کے ڈر اور خوف سے۔ ایک دن عثمان بن طلحہ نے ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، انہوں نے جا کے گھر بتا دیا، تو ان کو والدین نے پکڑا اور قید رکھا۔ کافی دیر تک یہ گھر میں قید رہے، وہ باہر نہیں نکلنے دیتے تھے کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ آخر وقت گزرتا رہا، 10-12 سال ابتدائی گزرے، ہجرت کا زمانہ آیا تو مصعب بن عمیر پہلی جو ہجرت تھی وہ حبشہ کی طرف تھی، تو اس ہجرت اولیٰ میں حبشہ نکلے۔ پھر وہاں سے جب مدینہ پاک کی ہجرت ہوئی تو پھر یہ مدینے کا رخ کر لیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے ان کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ کو بھی لگایا اور ان کو بھی ان کی ڈیوٹی لگا دی، آپ جا کے مدینہ پاک کے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ اور پھر وقت گزرتا رہا، آخر پہ ان کی غزوہ احد میں جو جھنڈا تھا فتح کا وہ ان کے ہاتھ میں دیا گیا، قافلہ سالار رہے، تقریباً 40 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور کمیہا لیسی کی تلوار سے یہ پھر شہید بھی ہو گئے۔ یہ شہید صحابی ہیں، جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ان کا واقعہ ہے خوبصورت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میں ایک صبح سخت سردی اور بارش کے موسم میں گھر سے نکلا، اور میری حالت کچھ یوں تھی کہ میرے پاس سردی سے بچاؤ کے لیے کچھ نہ تھا سوا ایک چادر کے، اور وہ میں چادر اٹھا کے گلے میں ڈالی اور اپنے سینے کو بند کیا، ہوا سے بچتے ہوئے میں نے اپنے معاملات شروع کر دیے۔ کہتے بھوک کا عالم یہ تھا کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، مجبور تھا۔ اتفاق ایسا تھا سرکار دو علیہ وسلم کے گھر میں بھی کچھ نہ تھا، اگر سرکار کے گھر میں ہوتا تو آپ اپنی بیٹی زہرا کے گھر میں بھیج دیتے تو ہمارا گزر بسر بھی ہوتا۔ آپ کے گھر سے بھی کچھ نہ آیا، ہمارے گھر میں بھی کچھ نہ تھا، بھوک نے ستا رکھا تھا، سخت سردی کا موسم۔ فرماتے میں نے چادر لی، اس کو گلے میں ڈالی، سینہ بند کیا، سردی سے بچتے ہوئے میں نکلا۔ جب باہر گیا تو ایک یہودی کا باغ تھا، میں نے اس کو ایک سوراخ سے جھانک کے دیکھا یا دیوار سے پھلانگ کے دیکھا، تو یہودی نے دیکھ لیا۔ یہودی نے آواز دی، یا بدو کیا کام ہے آپ، کیا مزدوری کرنی ہے؟ وہ امیر آدمی تھا، اور امیر آدمی ایسے ہی بولتے ہیں، اس کو کسی کی قدر نہیں ہوتی، وہ سب کو ایسے ہی جانتے ہیں۔ تو اس نے آواز لگا کہ کیا مزدوری کرنی ہے آپ نے؟ انہوں نے فرمایا جی میں نے مزدوری کرنی۔ اس نے گیٹ کھولا، دروازہ کھول کے اندر داخل کیا تو کنواں چل رہا تھا، زیادہ تر یہی کام ہوتے تھے اس زمانے۔ اس نے مقرر کر لی بھی آپ نے جتنے ڈول پانی نکالنا اتنی کھجوریں دوں گا۔ آپ نے کہا کوئی نہیں۔ اب بھوک کے حالت میں آپ نے کنواں چلانا شروع کر دیا، اور اس یہودی نے آپ کو کھجوریں دینا مزدوری کے طور پر شروع کر دی۔ آپ فرماتے جب میری ایک مٹھی بھر گئی کھجوروں سے، میں نے اس یہودی سے کہا بھی میرا گزارا ہو جائے گا، بس مجھے جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں مزدوری کر کے یہ چند کھجوریں کھا کے گزارا کر لیتا ہوں، کل دیکھا جائے۔ کہتا میں نے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا، پانی پی کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا مسجد میں، تو صحابہ کرام کی پوری ایک جماعت بیٹھی،
میں بھی آ کے بیٹھ گیا۔ کہتے میرے بیٹھنے کے بعد یہ مصعب بن عمیر جن کا میں نے ابتدائی حصہ بتایا ہے وہ آ گئے۔ جب آئے تو ان پر صرف ایک چادر تھی پورے تن پہ۔ اس سخت ترین موسم میں ماں باپ کا وہ لاڈلا اور شہزادہ بیٹا جو صبح شام سوٹ بدلتا تھا، اعلیٰ قسم کے جوڑے پہنتا تھا، اعلیٰ قسم کی خوراکیں اور عطر سے معطر رہتا تھا، اس خوبصورت ماحول میں یہ پرورش پانے والا جوان جب اسلام میں آیا تو اس کی یہ حالت تھی غربت کی اور فقر و تنگ دستی کی، تن پہ پہننے کے کپڑے نہیں، صرف ایک چادر ہے، صاحب زیر تہ بند باندھا ہوگا، سخت ترین موسم ہو اور تن ننگا ہو، صرف ایک چادر میں گزارا ہو تو کیا عالم ہوتا ہے۔ جب سرکار کی خدمت میں آئے نا، کہتے وہ چادر بھی پیوند لگی، وہ بھی سلامت نہیں تھی، بر پہن کے سرکار کی خدمت میں آئے۔ جب سرکار نے دیکھا نا، سرکار دیکھتے ہی رو پڑے۔ اس سرکار نے فرمایا میرا مصعب بن عمیر آ گئے، فرمایا تو کتنا لاڈلا تھا، کتنے پیار سے پلا، کیا تیرا عالم تھا، یا وقت کا امیر تھا، تو نے کلمہ پڑھا اور یہ تیری حالت ہے، غربت کے اس مرحلے پہ جا پہنچا تیرے تن کے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ سرکار اس کی حالت دے کے رو پڑے۔ پھر فرمایا، آپ نے فرمایا صحابہ یہ بتاؤ، اگر تمہارا ایسا حال ہو، تمہارے پاس اتنی دولت ہو کہ ایک شخص صبح کو ایک جوڑا بدلے، شام کو دوسرا جوڑا بدلے، اس کے سامنے ایک پیالہ کھانے کا رکھا جائے، وہ کھا لے، اس کو اٹھا کے دوسرا پیش کیا جائے، یعنی کھانے کی فل فراوانی ہو، سوٹ ہی لگے ہوئے ہوں، جناب ہر چیز کی فراوانی ہو اور تمہیں کسی چیز کی پریشانی نہ ہو، اور بتاؤ وہ وقت تمہارے لیے بہتر ہوگا یا یہ وقت جو مصعب بن عمیر پہ ہے، صرف تن پہ ایک چادر ہے، سردی کا موسم ہے، یہ وقت بہتر ہے؟ بتاؤ، اپنی رائے دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم آج کی بنسبت پہ اس دن بہتر ہو جائیں گے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فکر معاش ختم ہو جائے گی، روزی کمانے کے چکر ختم ہو جائیں گے، سارا دن عبادت کریں گے، ذکر فکر کریں گے اور اللہ کا شکر کریں گے۔ سرکار نے فرمایا وہ وقت اگر اتنا تمہارے پاس مال دولت آ جائے، صبح شام کپڑوں کے سوٹ بدلو، کھانے کی کوئی چیز کی کمی نہ ہو، ہر قسم کی تمہیں فراوانی ہو، وہ وقت اس وقت سے بہتر نہیں ہوگا۔ یہ غربت والا، تنگ دستی والا، ننگے جسم والا وقت تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ سرکار نے فرمایا اصل بات یہ ہے، دولت جو ہے وہ تکبر پیدا کرتی ہے اور غفلت پیدا کرتی ہے۔ جب سب کچھ آ جائے گا، یا تو تم متکبر ہو جاؤ گے یا غافل ہو جاؤ گے، عبادات سے جاتے رہو گے۔ اور جو فقر ہے یہ عجز اور خشوع پیدا کرتا ہے، خوف خدا پیدا کرتا ہے، عبادت کی لذت پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے۔ وہ قرب خدا بہتر ہے یا خدا سے دوری بہتر ہے؟ عبادت کی لذت اور شوق بہتر ہے یا غافل ہو جانا بہتر ہے؟ عاجزی و انکساری کی زندگی بہتر ہے یا تکبر اور غرور کی زندگی بہتر ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہارے لیے یہ زندگی بہتر ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا سرکار دو علیہ وسلم نے ہر صورت غربت کو ترجیح، تنگ دستی کو بہتر جانا۔ کیوں؟ اس میں خشوع، خضوع، عاجزی، خوف خدا، اللہ کا قرب، عبادت کا شوق، ذوق، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ تو جس کام میں اللہ کا قرب نصیب ہو، اللہ کے نبی کو وہ پسند۔ مال، دولت، فراوانی، تکبر، غرور، اکڑ پن، غفلت، سستی پیدا کرتی ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے اس عیاشی کی، اس مال کی، اس دولت کی، اس فراوانی کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کو یہ ترغیب دلائی اور صحابہ کرام رضوان ساری زندگی غربت کی، سادگی کی اور عاجزی کی، انکساری کی، خشوع و خضوع کی گزار کے اللہ کے پیغام